صرف ایک کہانی نہیں ہے، یہ اسلام کی مکمل تاریخ ہے۔ ایک انسان، ایک غار، ایک رات، اس نے عرب کو کیسے متحد کیا؟ ایک ایسی سرزمین جو اپنی تاریک ترین حالت میں تھی، صرف 23 سالوں میں کیسے بدل گئی؟ اسلامی ریاست نے صرف 800 سالوں میں عظیم رومی سلطنت کو کیسے پیچھے چھوڑ دیا؟ جنگ احد مسلمانوں کو نہ روک سکی اور نہ ہی موتا میں 1 لاکھ کی فوج۔ یہ کہانی عام الفیل سے شروع ہوتی ہے اور استنبول کی فتح تک پہنچتی ہے، ایک یتیم بچے سے ایک ایسی عظیم تہذیب تک جو 3 براعظموں پر حکمرانی کرتی تھی، ہمارے نبی کے زمانے سے لے کر خلفائے راشدین، پھر امویوں، عباسیوں اور آخر میں عثمانیوں تک۔ یہ صرف ایک مذہب کی تاریخ نہیں بلکہ انسانی تاریخ کی سب سے تیز تبدیلی ہے، سب سے بڑی فتوحات، سب سے روشن سنہری دور 900 سال کا سفر صرف 60 منٹ میں۔ اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں، اپنی جگہ پر قائم رہو۔ آپ دیکھ رہے ہیں گائیڈڈ ہارٹس چینل کو۔ ہم یوٹیوب پر پہلی AI BSAT اسلامی تاریخ کی سیریز بنا رہے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کریں تاکہ ہم مزید لوگوں تک پہنچ سکیں اور مزید ویڈیوز بنا سکیں۔ اگر آپ تیار ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ چھٹی صدی کا آخری حصہ۔ دنیا تھک چکی تھی۔ ساسانی اور بازنطینی سلطنتوں کی مسلسل جنگوں نے سب کو تھکا دیا تھا۔ سلطنتیں باقی تھیں مگر ان کی روح ختم ہو چکی تھی۔ انصاف طاقتور کے پاس تھا، انسان کا دشمن بن چکا تھا۔ غلامی عام تھی، ظلم معمول تھا اور رحم نایاب ہو چکا تھا۔ اسی وقت دنیا کے کنارے پر، ریگستانوں کے درمیان، ایک ایسا منظر تیار ہو رہا تھا جو تاریخ کا رخ بدلنے والا تھا۔ یہ کہانی مکہ سے شروع ہوتی ہے، ایک ایسی جگہ جو نقشے میں چھوٹی تھی مگر تجارتی راستوں کے مرکز میں تھی۔ یہاں نہ کوئی بڑی سلطنت تھی اور نہ کوئی مرکزی حکومت، صرف قبائل، دشمنیاں اور بدپرستی۔ ہر قبیلے کا اپنا خدا تھا اور ہر خدا کے اپنے مفادات تھے۔ لیکن اسی سرزمین کے دل میں ایک مقدس مقام تھا، کعبہ، حضرت ابراہیم کی میراث جو وقت کے ساتھ اپنی اصل سمت کھو چکا تھا مگر اس کی حرمت باقی تھی۔ اس وقت کعبہ 360 بتوں کے سائے میں کھڑا تھا۔ معاشرہ جہالت کی گہری تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ کمزور، یتیم اور عورت کی کوئی قدر نہیں تھی۔ بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ ایک باپ اپنی نومولود بیٹی کو صحرا میں لے جا کر ریت میں دفن کر دیتا، صرف اس لیے کہ وہ بوجھ نہ بنے۔ مکہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا مگر ایک عظیم تبدیلی کے دہانے پر بھی کھڑا تھا۔ تقریباً 517 عیسوی میں یمن کے گورنر ابراہا نے مکہ کی طرف رخ کیا۔ اس نے صنعا میں ایک عظیم گرجا بنایا تھا مگر لوگ وہاں نہیں جاتے تھے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اگر وہ کعبہ کو تباہ کر دے تو لوگ اس کے گرجے کی طرف آئیں گے۔ چنانچہ وہ ایک عظیم لشکر کے ساتھ نکلا، 60,000 سپاہی، گھوڑے، اونٹ اور دیوہیکل ہاتھی۔ ان میں سب سے بڑا ہاتھی محمود تھا جو اس لشکر کی قیادت کر رہا تھا۔ جب یہ لشکر مکہ کے قریب پہنچا تو لوگ بے بس تھے، نہ کوئی فوج تھی اور نہ مقابلے کی طاقت۔ عبد المطلب نے کہا، میں اونٹوں کا مالک ہوں اور کعبہ کا ایک مالک ہے جو خود اس کی حفاظت کرے گا۔ پھر وہ لمحہ آیا جب لشکر نے آگے بڑھنے کی کوشش کی مگر ہاتھی نے ایک قدم بھی نہ اٹھایا۔ انہوں نے اسے مارا، چیخا مگر وہ نہ چلا۔ اور پھر آسمان سے ابابیل کے پرندے آئے جن کے پاس چھوٹے چھوٹے پتھر تھے۔ انہوں نے ان پتھروں کی بارش کر دی اور ابرہا کا لشکر تباہ ہو گیا۔ یہ ایک واضح نشانی تھی کہ کعبہ اللہ کی حفاظت میں ہے۔ اور اسی واقعے کے اگلے سال ایک یتیم بچہ پیدا ہوا جو پوری انسانیت کی تقدیر بدلنے والا تھا۔ دوسری ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔